بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بتاتے ہیں ہم آپ کو نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں تو بہت ہیں، لیکن اس میں کچھ شرطیں دی گئی جو بہت ہی خاص ضروری ہیں، چونکہ نماز کا اہتمام سب عبادتوں سے زیادہ ہے۔ نماز کا اہتمام سب عبادتوں سے زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کی شرائط بھی بہت ہیں۔ اس مقام پر صرف ان شرطوں کو بیان کرتے ہیں جن کی ضرورت ہر نماز میں پڑتی ہے۔ ضروری بہت شرطیں تو بہت ہیں۔ بعض شرائط جو کسی خاص نماز سے تعلق رکھتی ہے، جیسے جمعہ کی نماز کی شرائط، ان کا ذکر اسی مقام پر کیا جائے گا جہاں ان نمازوں کا بیان ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور بھائی ان شرائط کا بیان کر کی مرتب کردہ کتاب مسائل نماز جمعہ و عیدین میں ملاحظہ ہو۔ پہلی شرط، پاکی۔ نماز پڑھنے والے کے جسم کو نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے کے جسم کو نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا چاہیے، خواہ غلیظ ہو یا خفیہ، مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ۔ ہاں، اگر بقدر معافی ہو تو کچھ مضائقہ نہیں، مگر افضل یہ ہے کہ اس سے بھی پاک ہو۔ اسی طرح نجاست حکمیہ کی دونوں قسموں حد سے اکبر و حد سے اصغر سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ نیز نماز پڑھنے والے کے لباس کو نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا چاہیے۔ نیز نماز پڑھنے کی جگہ نجاست حقیقیہ سے پاک ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر بقدر معافی ہو تو کچھ حرج نہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ سے وہ مقام مراد ہے جہاں نماز پڑھنے والے کے پاؤں رہتے ہوں، اور سجدہ کرنے کی حالت میں جہاں اس کے گھٹنے اور ہاتھ اور پیشانی اور ناک رہتی ہو۔ یعنی کہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں ہم بیٹھ کے کھڑے ہو کے، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ مسئلہ، اگر کسی ناپاک جگہ پر کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھی جائے تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ کپڑا اس قدر باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے کی چیز صاف طور پر اس سے نظر آئے۔ یعنی کہ اگر کوئی ویسی جگہ ہے، مسئلہ اگر کسی ناپاک جگہ پر کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھنی ہے تو کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ نیچے کا جس طرح ریت مٹی روپٹا اس طرح کا نہ ہو، تو موٹی چیز ہونی چاہیے۔ تو بھائی یہ تو ہوگی پہلی شرط۔ اور دوسری شرط ہے ستر، یعنی نماز پڑھنے کی حالت میں اس حصہ جسم کا چھپانا فرض ہے جس کا ظاہر کرنا شرعاً حرام ہے، خواہ انتہا نماز پڑھے یا کسی کے سامنے۔ انتہا نماز پڑھے یا کسی کے سامنے۔ ستر، عورت۔ اگر کوئی شخص کسی تنہا مکان میں نماز پڑھتا ہو یا کسی اندھیرے مقام میں تو اس پر بھی ستر عورت فرض ہے، یعنی جس حصے کا دوسرے شخص پر ظاہر کرنا حرام ہو، اگرچہ کسی غیر شخص کے دیکھنے کا خوف نہیں، ہاں اپنی نظر سے چھپانا شرط نہیں۔ اگر کسی کی نظر اپنے پوشیدہ جسم پر نماز پڑھنے کی حالت میں
پڑ جائے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ مسئلہ: مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے مقام تک ڈھانپنا فرض ہے، یعنی کہ سنڈی سے لے کے اور گھٹنوں تک ڈھکنا فرض ہے مرد کے لیے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے مقام تک ڈھانپنا فرض ہے، اور عورت کا کل جسم ستر ہے، یعنی تمام بدن کا چھپانا ضروری ہے، علاوہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے، اس سے علاوہ ہر چیز کا چھپانا شرط ہے۔ 2 شرطیں ہوگی، 5 ہے اس میں شرطیں۔ اور بھائی تیسری شرط یہ ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز پڑھنے کی حالت میں اپنا سینہ کعبۃ المکرمہ کی طرف کرنا شرط ہے، اور کعبے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں، ہاں مسنون ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کعبے سے صرف منہ پھیر کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ اور جن لوگوں کو کعبہ نظر آتا ہو، یعنی کعبے کے قریب ہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ان پر فرض ہے کہ خاص کعبے کی طرف سینہ کر کے نماز پڑھیں۔ جس طرف کعبہ ہو بالکل سیدھے پر کھڑا ہونا فرض نہیں۔ مسئلہ: قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے۔ قبلے کی طرف رخ کر نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں: اول قدرت، دوسرے تحفظ۔ 3 شرط ہوگی۔ اور بھائی چوتھی شرط ہے نیت، یعنی دل میں نماز پڑھنے کا قصد کرنا، زبان سے بھی کہنا بہتر۔ پڑھنا ہو تو نیت میں اس فرض کی تعین بھی ضروری ہے۔ مثلاً اگر ظہر کی نماز پڑھنا ہو تو دل میں یہ قصد کرنا کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر واجب نماز پڑھتا ہو تو اس کی تخصیص بھی ضروری ہے کہ یہ کون سا واجب ہے، وتر ہے یا عیدین کی نماز ہے یا نظر کی نماز۔ نیز مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے، امام کو صرف اپنی نماز کی نیت کرنا شرط ہے، امامت کی نیت کرنا شرط نہیں۔ ہاں اگر کوئی عورت اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے اور مردوں کے برابر کھڑی ہو اور نماز جنازہ اور جمعہ اور عیدین کی نہ ہو تو اس کی ابتدا صحیح ہونے کے لیے اس کی امامت کی نیت کرنا شرط ہے۔ اور اگر مردوں کے برابر نہ کھڑی ہو یا نماز جنازہ یا جمعے یا عیدین کی ہو تو پھر شرط نہیں ہے۔ جنازے کی نماز میں یہ نیت کرنا چاہیے کہ میں یہ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس میت کی دعا کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور اگر مقتدی کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ میت مرد ہے یا عورت تو اس کی یہ نیت کر لینا کافی ہے کہ میرا امام جس کی نماز پڑھتا ہے
اس کی میں بھی پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ مسئلہ، نیت کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کر لے تب بھی درست ہے، بشرطے کہ نیت اور تحریمہ کے درمیان کوئی ایسی چیز فاصل نہ ہو جو نماز کے منافی ہو، مثلاً کھانے پینے، بات چیت وغیرہ کے۔ اور اسی شرط سے اگر وقت آنے سے پہلے نیت کر لے تب بھی درست ہے۔ بعد تحریمہ کے نیت کرنا صحیح نہیں، اور اس نیت کا کچھ اعتبار نہ ہوگا۔ اگر نماز پڑھنے والے نے دل سے ارادہ کر لیا اور زبان سے کچھ نہ کہا تو نماز درست ہے، البتہ عوام الناس کے لیے دل کے ارادے کے ساتھ زبان سے بھی تلفظ کرنا بہتر ہے، اور بعض حضرات لمبی چوڑی نیت کے الفاظ دہراتے رہتے ہیں۔ اس میں خرابی یہ ہے کہ امام قرات شروع کر دیتا ہے اور یہ نیت کے الفاظ ہی دہراتے رہتے ہیں۔ نیت کہتے ہیں خدا کے لیے نماز کا ارادہ کرنے کو۔ نیت کہتے ہیں خدا کے لیے نماز کا ارادہ کرنے کو۔ ہاں، بائیں طور کہ اس میں امور دنیاوی میں سے کوئی امر شامل نہ ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے، تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا، اس کے ہم معنی اور کوئی الفاظ کہنا، چونکہ اس تکبیر کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، اکثر وہ چیزیں نماز میں جائز تھی وہ حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو تحریمہ کہتے ہیں۔